بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ اس وقت رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کیا جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس کے متعلق آپ کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس روز کے بعد آپ ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے جسم و جان یعنی دست و بازو ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، اب ان کے حقوق باقی ہیں، تم ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6221۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اس کے بعد باقی لوگ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے جبکہ انصار کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگوں میں نمک کے تناسب سے ہو جائیں گے۔ تم میں سے جو شخص کسی ایسی چیز کا ذمہ دار و سرپرست ہو جس میں وہ کسی نقصان اور کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ان انصار کے نیکوکاروں کے نیک کاموں کو قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6222۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار کی اولاد اور انصار کی اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6223۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کا سب سے بہترین قبیلہ بنو نجار کا قبیلہ ہے، پھر بنو عبد الاشہل، بنو حارث بن خزرج، پھر بنو سائدہ، اور انصار کے ہر قبیلے میں خیر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6224۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو، زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہما کو، ایک دوسری روایت میں مقداد کی بجائے ابو مرثد رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کسی کام پر روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چلتے جانا حتیٰ کہ تم روضہ خاخ پر پہنچ جاؤ، وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم وہ اس سے لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے، ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے رہے حتیٰ کہ ہم روضہ خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں ہمیں وہ عورت مل گئی۔ ہم نے کہا، خط نکالو۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا، خط نکال دو ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ چنانچہ اس نے وہ خط اپنی چوٹی سے نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس میں لکھا ہوا تھا، حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے اہل مکہ کے چند مشرکین کے نام۔ انہوں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور کے متعلق انہیں خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاطب، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے متعلق جلدی نہ فرمانا، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میں قریش کا حلیف ہوں، میں ان کے خاندان میں سے نہیں ہوں، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی تو ان سے قرابت ہے جس کی وجہ سے وہ مکہ میں ان کے اموال اور اہل و عیال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے نسبی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پسند کیا کہ میں ان سے کوئی احسان کروں جس کی وجہ سے وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ کفر کی وجہ سے کیا ہے، نہ اپنے دین سے ارتداد کی وجہ سے کیا ہے، اور نہ ہی اسلام کے بعد کفر کو پسند کر کے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچی بات کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت فرمائے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اور تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اہل بدر کے احوال پہلے سے جان لیے تھے، اس لیے اس نے فرمایا، جو چاہو سو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میں تمہیں معاف کر چکا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 6225۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم اہل بدر کو اپنے ہاں کس درجے میں شمار کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے افضل، یا آپ نے اسی طرح کی بات فرمائی؟ انہوں نے فرمایا، اسی طرح جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے ان کا بھی بلند درجہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6226۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والا کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے تم میں سے ہر شخص نے اس پر وارد ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ فرماتا ہے، پھر وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو بچا لے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، انشاءاللہ اصحاب شجرہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6227۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم 1400 افراد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، آج زمین والوں میں سے تم سب سے بہتر ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6228۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سنیت المرار کی چوٹی پر چڑھے گا تو اس کے گناہ اس طرح ختم کر دیے جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ ختم کر دیے گئے تھے۔ بنو خزرج کا دستہ سب سے پہلے اس پر چڑھا، پھر باقی لوگ متواتر پہنچتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سرخ اونٹ والے کے سوا تم سب کی مغفرت ہو گئی۔ ہم اس شخص کے پاس آئے تو ہم نے کہا، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب کریں۔ اس نے کہا، اگر میں اپنا گمشدہ اونٹ پالوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ تمہارا ساتھی میرے لیے مغفرت طلب کرے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ بابو فضائل قرآن کے بعد ذکر کی گئی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6229۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے 2 صحابہ ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، عمار کی راہ پر چلنا، عبد کی وصیت کو لازم پکڑنا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ابن مسعود جو بات تم سے کہیں اس کی تصدیق کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6230۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا شخص ہے ابو بکر، اچھا شخص ہے عمر، اچھا شخص ہے ابو عبیدہ بن جراح، اچھا شخص ہے اسید بن حضیر، بہترین آدمی ہے ثابت بن قیس بن شماس، بہترین آدمی ہے معاذ بن جبل، اور اچھا شخص ہے معاذ بن عمرو بن جمو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6233۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو، بہت ہی اچھے شخص کے لیے خوش آمدید۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6235۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا، اس کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے، اور یہ بنو قریظہ کے متعلق اس کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلکا اس لیے ہے کہ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6237۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آسمان تلے روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6238۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان تلے روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ راست گو اور عہد وفا کرنے والا اور زہد میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے زیادہ مشابہ کوئی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6239۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا، 4 اشخاص سے علم حاصل کرو، اویمر، ابو دردہ، سلمان ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام سے۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، پھر اسلام قبول کیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ 10 جنتیوں میں سے 10ویں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6240۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہر شخص کے متعلق اندیشہ ہے کہ اسے فتنہ نقصان پہنچائے گا، لیکن ان کے متعلق کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6242۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ، اسے ہادی اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6244۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور عمر بن عاص ایمان لائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6245۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی تو فرمایا، جابر، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مغموم دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا، میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے بچے اور قرض چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق خوشخبری نہ سناؤں جس کے ساتھ اللہ نے تیرے والد سے ملاقات فرمائی؟ میں نے عرض کیا، ضرور اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس سے بھی کلام فرمایا پس پردہ کلام فرمایا، اور تیرے والد کو زندہ کیا تو اس سے حجاب کے بغیر کلام فرمایا۔ فرمایا، میرے بندے، تمنا کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، رب، تو مجھے زندہ فرما تاکہ میں تیری خاطر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ مت کہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6246۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ہیں جو پراگندہ بال ہے، غبار آلود ہے، ان پر 2 بوسیدہ کپڑے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ برا بن مالک بھی انہی میں سے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6248۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص انصار سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6250۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حاتب رضی اللہ عنہ کا غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ سے حاتب کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، حاتب جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ کہتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شرکت کر چکا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6252۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی معاملہ میں مکالمہ ہو گیا تو میں نے ان سے سخت لہجے میں بات کی تو عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے میری شکایت لگانے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ آئے تو عمار رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد رضی اللہ عنہ کی شکایت کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، خالد رضی اللہ عنہ ان سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے اور اس سختی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہے۔ اس پر عمار رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ انہیں دیکھ نہیں رہے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाकर फरमाया, जिसने अम्मार से अदावत रखी अल्लाह उससे अदावत रखेगा, और जो शख्स अम्मार से बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखेगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं वहाँ से निकला तो अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की रज़ामंदी के सिवा मुझे कोई चीज़ ज़्यादा महबूब नहीं थी। मैंने उन्हें राज़ी करने की कोशिश की, हत्ता कि वो राज़ी हो गए। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6256। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 अशख़ास से मोहब्बत करने का मुझे हुक्म फरमाया है, और उसने मुझे बताया कि वो भी उनसे मोहब्बत करता है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, हमें उनके नाम बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली उनमें से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार उनका नाम लिया। बाकी अबू ज़र, मिक़दाद और सलमान हैं। उसने मुझे उनसे मोहब्बत करने का हुक्म फरमाया है, और उसने मुझे खबर दी है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6258। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, हमारे सरदार अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारे सरदार यानी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद किया। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6259। हज़रत कैस बिन अबी हाजिम रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बिलाल रदी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर आपने मुझे अपनी ज़ात के लिए ख़रीदा है तो फिर आप मुझे रोक रखें, और अगर आपने मुझे अल्लाह की खातिर ख़रीदा है तो फिर मुझे छोड़ दें और अल्लाह के रास्ते में अमल करने दें। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6260।